بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے احتلام کے مریض کا سونے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ نے میرے پارٹ جو احتلام کے بارے میں نے دوسرے بنائے ہیں ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور آج کا بھی ہمارا یہ ٹیوٹوریل آخر تک سنیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا نالج ملے گا، اور ایسا نالج ملے گا کہ آپ احتلام کے بارے میں ان ٹیوٹوریلز کو سننے کے بعد انشاءاللہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس چل کر نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسی حکیم کے پاس جائیں گے۔ انشاءاللہ اتنا آپ کو نالج مل جائے گا کہ آپ گھر میں ہی اپنی احتیاطیں، اپنی تدابیر اختیار کر کے آپ اس موذی مرض سے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کیونکہ احتلام ہمیشہ نیند کے دوران ہی ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر 95% چت سونے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے احتلام کے مریضوں کے لیے سونے کے لیے صحیح پوزیشن یہ ہے کہ سیدھی کروٹ ہی لیٹا جائے، جو سنت بھی ہے۔ پھر سونے میں الٹی کروٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چت یعنی پیٹھ کے بل یا پیٹ کے بل اوندے منہ تو ہرگز نہ لیٹیں۔ جو لوگ چت لیٹ کر سونے کے عادی ہیں ان کو مندرجہ ذیل تدبیر پر عمل کرنے سے چت لیٹنے کی عادت چھوٹ سکتی ہے۔ ایک کھدر کا کپڑا جو 4 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا ہو، اس کے درمیان میں ایک گرا گانٹھ لگا کر سوتے وقت کمر میں اس طرح باندھ لیں کہ وہ گانٹھ پیٹھ کے درمیان میں ٹھیک ہے رہے۔ ایسا کر لینے سے جب کروٹ سے لیٹنے پر سونے کی حالت میں کروٹ بدل کر چت ہو جانے پر گانٹھ پیٹھ میں چبھے گی تو خود بخود کروٹ بدل جائے گی۔ بستر میں جانے سے پہلے دونوں پاؤں گرم پانی سے دھو کر سونا ایک نفع بخش عمل ہے۔ اس سے دوران خون پیروں کی طرف ہو جانے سے سر کا بوجھ دور ہو کر دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ چونکہ احتلام ہمیشہ نیم بیداری کی حالت میں آخر رات میں ہوتا ہے، اس لیے الگ صبح فطرت کے مطابق آنکھ کھل جائے تو فوراً بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جائے۔ آنکھ کھل جانے پر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے پر گہری نیند تو آتی نہیں، اور اسی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح جلد اٹھ جانے سے چاہیں تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی نماز قضا کرنے کے وبال سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ہمیشہ خوب کسی ہوئی چارپائی، پلنگ یا تخت، خاص زمین پر لیٹنا اچھا ہے۔ بستر بھی سادہ ہونا چاہیے۔ گدوں پر یا روئی کے ملائم گدوں سے بھی احتراز کرنا ضروری ہے۔ نرم و نازک بستر پر لیٹنے سے بھی شہوانی خواہشات بیدار ہوتی ہیں، اس لیے قدیم ہندوستانی برہمچاری مجرد لکڑی کے تخت پر ہی لیٹتے تھے اور لکڑی کی گھڑاؤں پہنتے تھے۔ احتلام کے مریضوں کو دن کے وقت سونے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کی سنت تھوڑی دیر لیٹنے کے ہی، بہت زیادہ سونا ضروری نہیں ہے۔ قیلولہ کرنا ہے دوپہر کے کھانے کے بعد، قیلولہ کی سنت تھوڑی دیر لیٹنے سے پوری کر لیں، لیکن بہت زیادہ سونا ضروری نہیں ہے۔ رات کے زیادہ حصہ میں عبادت کرنے والوں کے لیے البتہ دن میں سونا ضروری ہے، تاکہ رات کی نیند کی کمی پوری ہونے سے صحت کا توازن قائم رہے۔ جوان آدمیوں کو رات میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سونا چاہیے اور فجر سے پہلے اٹھ جانا چاہیے، تاکہ صبح کی آکسیجن سے بھرپور ہوا میں خوب سانس لینے کا موقع مل جائے۔ سونے کی حالت میں منہ لحاف یا چادر کے بہر ہو، منہ ڈھانک کر سونا بھی مضر صحت ہے۔ جن لوگوں کو نزلہ و زکام کی شکایت رہتی ہے وہ سر اور کانوں پر رومال لپیٹ کر سویا کریں۔ آنکھ کھلنے پر اگر پانی کی خواہش ہو تو الٹے ہاتھ سے ناک بند کر کے سیدھے ہاتھ سے 2 یا 3 سانس پانی پئیں۔ اگر رات میں آنکھ کھل جائے
اور پیشاب کا تقاضا ہو تو فوراً اٹھ کر پیشاب کر لیں۔ اس وقت پیشاب کو روک کر لیٹا رہنا بھی مناسب نہیں۔ ہمیشہ پیشاب کر کے ہی سونا چاہیے، اور ایک ہی بستر میں دو مردوں یا دو عورتوں کا ایک ساتھ سونا بھی شرعاً ممنوع ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا ٹیوٹوریل اچھا لگا ہوگا، اور میں آئندہ بھی اس طرح کے بہت اچھے ٹیوٹوریل آپ کو نالج والے لاتا رہوں گا، تاکہ آپ ان ڈاکٹروں اور اشتہاری لٹیروں سے بچ سکیں اور آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ یہ بہت ضروری مسائل ہیں، یہ اکثر لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں، تو اگر آپ کو اس کا نالج ہوگا ان چیزوں کا، انشاءاللہ آپ کو در در کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ دکھی انسانیت کا فائدہ ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں، تو پلیز آپ میرے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔